السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قبل ازیں کہ میں اپنے دیے گئے موضوع کی تشریح اور اس کی وضاحت کروں، میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں مکتب توعیت الجالیات البدیعہ ریاض کے مدیر، یہاں کے متعاونین اور یہاں کے دعات، خصوصاً فضیلت الشیخ اسد اللہ صاحب حفظہ اللہ، اور ان کے جو احباب ہیں جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، میں ان سب کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ کم علم کو یہ موقع دیا کہ میں یہاں حاضر ہو کر اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں رکھ سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنتوں کو، ہماری ان محنتوں کو اور اس جد و جہد کو قبول فرمائے، اور آپ تمام کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، جس موضوع پر آج 22 رجب 1421 ہجری مطابق 19 اکتوبر سن 2000 عیسوی کو اس وسیع حال میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع آپ نے سماعت فرمایا ہے، وہ موضوع ہے قیامت کی ہولناکیاں. میرے عزیز، یوم آخرت پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ آدمی آخرت کے اوپر ایمان لائے. حدیث جبریل جو صحیح مسلم کی سب سے پہلی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث کے اندر ایمان کے جو مبادیات، ایمان کی جو بیسک باتیں، اساسی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان لاؤ. اگر کوئی شخص آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے اور دیگر تمام مبادیات پر، تمام اصول اور قانون پر وہ ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، تو یہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. کیونکہ آخرت پر ایمان رکھنا اور اس کے جتنے بھی جزیات ہیں اس کے اوپر یقین رکھنا
یہ ایمان کے بنیادی ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں میں زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ حقیقتیں، کچھ نصیحتوں کی موتیاں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کا مفہوم کیا ہے؟ آخرت کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیز، ہم بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے کسی نہ کسی دن ایک متعینہ مدت گزارنے کے بعد، اس کے عمر کی وہ مدت ختم ہونے کے بعد اسے اس دنیا کو خیر باد کہنا ہے، اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور اس کو دوسری دنیا کا رخ کرنا ہے۔ یعنی ہر شخص، خواہ وہ انسان ہو یا جنات، جو بھی پیدا ہوا ہے، ایک مدت اس کی زندگی کی مقرر ہے اور اس کی ایک حد مقرر ہے۔ وہ مدت پوری ہو جانے کے بعد میں اسے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو جس طرح سے انسانوں اور جناتوں کی زندگی کی ایک حد مقرر ہے، انسانوں اور جناتوں کی ایک عمر مقرر ہے، اسی طرح سے یہ دنیا جو چند چیزوں کا مجموعہ ہے، جس کے اندر صرف انسان اور جنات ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات زندہ ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس کائنات کے مجموعے کی بھی ایک عمر مقرر ہے، اس کی بھی ایک حد مقرر ہے۔ چنانچہ جب اس دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی اور اچانک یہ مجموعے کائنات اور یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو موت آ جائے گی، تو اسی دن کا نام قیامت ہے۔ افراد جب مرتے ہیں، جب کوئی شخص اس دنیا سے چلتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو اس کے چلے جانے کو موت کہتے ہیں۔ اور جب پوری کائنات کے مجموعے کو موت آتی ہے، جب پوری کائنات فنا کے گھاٹ اترے گی، اس دن کو کیا کہیں گے؟ قیامت کہیں گے۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں، افراد جب مرتے ہیں تو ان کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جب پوری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے قیامت کا مفہوم، اور وہ دن آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد کوئی دن دنیا کا اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ پھر اسی آخری دن کے بعد دوسری زندگی کی ابتدا ہوگی، اور وہ آخرت کا پہلا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا، اور پھر حشر بپا ہوگا۔ پھر جس کو جنت میں جانے کا اللہ رب العزت اس کے اعمال یا اس کے اپنے رحم و کرم سے حکم دے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ موت و زندگی کا جو فلسفہ ہے، یہ موت و زندگی کا جو سلسلہ ہے، اسے کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں آخرکار موت و زندگی کو بنایا گیا؟ آپ کو میں بتاؤں، اس حقیقت کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہایت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری حکومت ہے، پورا ملک ہے، پورے کائنات کی باگڈور جس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا فرمایا ہے، جس نے موت اور زندگی کو، حیات اور موت کو بنایا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے، تاکہ وہ امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ زندگی جو موت اور حیات کا جو فلسفہ ہے، یا موت و حیات کا جو سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا بنیادی مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلایا تاکہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش گاہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ یہ اس لیے دنیا دی گئی ہے تمہیں تاکہ تم اس کے اندر عمل کرو، اور اچھے سے اچھا عمل کرو۔ پھر اس کے بعد میں اگر تم نے اچھے سے اچھا عمل کیا ہوگا تو اس حساب سے تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ برے اعمال ہوں گے تو اس کے لیے جہنم، اور اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کا جو ہے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں اور آپ اس کو بغور دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ رب ذوالجلال نے سینکڑوں مقامات پر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس قیامت کو مختلف ناموں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ کہیں ساعت کہا گیا، کہیں یوم الدین کہا گیا، کہیں یوم التغابن کہا گیا، کہیں الحاقہ کہا گیا، کہیں الصاخہ کہا گیا۔ غرض اس کے تقریباً قرآن کریم کو اگر آپ مکمل طور پر دیکھیں تو تقریباً 24 نام اس قیامت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یعنی اسی قیامت کے تذکرے کو ان 24 ناموں سے مکرر سے کرر کر کے مختلف مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کیا ہے، اور بار بار دنیا والوں کو یہ بات بتلائی ہے کہ اے دنیا کے رہنے والوں، یاد رکھو یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور سب چیز کو ختم ہونے، سب چیز مٹ جائے گی، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یوم آخرت کا ذکر بار بار، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے جگہ جگہ کیا ہے۔ کہیں حساب و کتاب کا ذکر ہے، کہیں جہنم کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کا دن اس کو قرار دے رہا ہے، کہیں اللہ وحدہ لا شریک بہرا ہونے کا دن قرار دے رہا ہے، کہیں جزا اور سزا کا دن قرار دے رہا ہے، کہیں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا اپنی امت کے سامنے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قیامت کتنے خوفناک انداز سے آئے گی، قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، قیامت کیسے آئے گی، اس دن وہ دن کون سا دن ہوگا، کتنے برس کا وہ دن ہوگا، اس دن لوگوں کی حالتیں کیا ہوں گی، اس دن حساب و کتاب کیسے لیا جائے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی، تمام انبیاء اور تمام صالحین کی حقیقت شان کیا ہوگی اس دن۔ غرض مکمل طور پر یہ بات اللہ اور اس کے رسول نے جگہ جگہ جو ہے اپنے بندوں کو، اپنی امت کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرمائی ہیں۔ میں چیدہ چنے چنی موتیاں قرآن اور سنت کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، چیدہ باتیں اس مختصر سے وقت میں میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوں۔ میرے عزیز، میرے دوست، ایک بات آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیجئے کہ رب ذوالجلال جو یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قیامت کی یاد دہانی کی ہے، آخرت کا تذکرہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے ہم لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں کچھ درس دینا چاہتا ہے، ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے دنیا کے غافل انسان، ایک دن تو سوچ لے تجھے یہاں پر بقا نہیں ہے، تجھے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تجھے یہاں پر ہمیشہ زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ ایک دن تجھے ضرور فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج کا آنا اور جانا، سورج کا مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنا ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ جس طرح یہ سورج نکلتا ہے اور پھر ایک وقت مقررہ پر جا کے غروب ہوتا ہے، اسی طرح سے اے انسان تو بھی پیدا ہوا ہے، تجھے بھی ایک دن ڈوبنا ہے، تجھے بھی ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ایک دن حاضر ہونا ہے۔ یہ صبح و شام کا آنا جانا، یہ لیل و نہار کی آمد و رفت، یہ تمام سب چیزیں ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ اے لوگوں یہاں پر اس دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ یاد رکھو یہ عمل دنیا مزرع الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم نے تم کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تمہیں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ یاد رکھو جو بھی تم یہاں بوؤ گے وہی تم آخرت کے اندر کاٹو گے۔ اگر تم نے اچھا عمل کیا ہے تو اسے اچھا عمل، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور اگر تم نے برا عمل کیا ہے تو یاد رکھو وہ برا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اے لوگو، اللہ کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اے لوگو، تمہارے اعمال بالکل ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے، رات کی تاریکیاں ہو یا دن کے اجالے ہو، اس میں جو بھی حرکتیں تم کرتے ہو بالکل ٹیپ ریکارڈ کی طرح ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تمہیں رب کے سامنے تمہارا نام اعمال کھلے گا، دفتر کھلے گا، اور پھر اللہ کے سامنے تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہ نہ سوچو کہ یہ کائنات کی خاموش فضائیں، یہ ہوائیں، یہ
یہ دھرتی، یہ زمین جس کی چھاتیوں پہ تم چلتے ہو، یا تمہارے ارد گرد یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، یہ جانور، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ آسمان، یہ زمین بالکل گونگے اور بہرے ہیں، یاد رکھو یہ سب رب ذوالجلال کے غلام ہیں، یہ سب رب ذوالجلال کی فوج ہیں، یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں تمہارے ایک ایک حرکتوں کو، سب چیز نوٹ کر رہے ہیں میرے عزیزو، اور ایک کیسٹ کی طرح یہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیز یہ اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے، رب نے اسی لیے بیان فرمایا کہ تمہاری زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ ہمارے نوٹ کرنے والے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ان فوجیوں کا، اللہ کی ان لشکر، ان فوجیوں کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ میرے عزیز یہاں پر یہ رب ذوالجلال نے جو بات بتلائی ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، رب اس سے کیا بیان فرمانا چاہتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ جس مالک کے تحت کام کرتے ہیں، یا آپ کا حاکم ہے، آپ کا کوئی بادشاہ ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ ٹیپ ریکارڈ جو سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہاں میں اپنے حاکم کو گالی دوں، اس کو برا کہوں، اس کی شان میں گستاخی کروں، اور یہ ٹیپ ریکارڈ کیسٹ چل رہی ہے، اگر اس کے اندر ہم نے اس کے خلاف کوئی بات کہی ہے یا اس کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور یہ ریکارڈ کیسٹ اگر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دی گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم نے کہی ہے باتیں، وہی باتیں وہ کیسٹ دہرائے گی، ظاہر ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے، وہ وہی چیز دہرائے گی۔ تو ظاہر ہے جب یہ تمہارے ذہن میں تصور ہوگا، یہ خیال ہوگا، تو بتاؤ اپنی زبان سے کبھی اپنے بادشاہ یا اپنے مالک یا اپنے حکمراں کے خلاف کبھی اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکالو گے؟ ہرگز نہیں نکالو گے۔ یہ تصور رب ذوالجلال دے رہا ہے کہ اے بندے خدا، تو اس ریکارڈر کو تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو بھی نکل رہا ہے بڑے سختی کے ساتھ اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے مراقبین موجود ہیں، نگراں موجود ہیں، اور وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مالک کو بھول کر تم اپنے مالک کی نافرمانیاں کرو، اپنے مالک کی مخالفت کرو، اپنے مالک کے حکم کی عدولی کرو۔ رب ذوالجلال نے، اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتلائی ہیں اس کے خلاف تم کوئی عمل کرو۔ یہی درس، یہی عبرت اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو اچھے اعمال اس دنیا کے اندر کرو، تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری زندگی جو اس لیے یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں دی ہے، تاکہ تم بہترین عمل کرو، اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکو، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تم سرخرو ہو کر جنت حاصل کر سکو، اس لیے اچھے اعمال کرو۔ ایک بات اور بتلاتا چلوں، اور وہ بات یہ ہے کہ قیامت آئے گی، اور یقیناً آئے گی، یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ لیکن اس قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ اس کے آثار ہیں، کچھ اس کے علامات ہیں۔ میں تفصیلی طور پر ان علامات کو نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے یاجوج ماجوج کا نکلنا، چوپائے کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اسی طرح سے سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو نکلیں گی اور ہوں گی، اس کے بعد قیامت اس دنیا کے اندر آئے گی۔ اب یہ قیامت آئے گی کیسے اور کب آئے گی؟ ظاہر ہے یہ قیامت کب آئے گی اور یہ کیسے آئے گی؟ میرے عزیز جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے بعد قیامت اچانک آئے گی۔ جب یہ نشانیاں جو بڑی بڑی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اور قرآن کے اندر بھی اس کے بعد تذکرے ہیں، جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تب قیامت اچانک تمہارے اوپر آئے گی۔ اور کیسے آئے گی، اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ آئیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ قیامت کیسے آئے گی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے، میں نے مختصر اس حدیث کے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، کیسے آئے گی وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئیں گے دجال کے فتنے کو ختم کریں گے اور دجال کو بھی ختم کریں گے، اور اس کا شر اور فتنہ جب ختم ہوگا تو پھر سے دنیا پوری کی پوری مومن ہوگی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی، اور 7 برس تک دنیا کے اندر بالکل بہار ہی بہار اللہ کی رحمت کی برکھا برسے گی، اور اللہ رب العزت اپنے کرم اور اپنی بخشش اپنے بندوں کے اوپر فرمائے گا۔ 7 برس کے بعد میں ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، وہ ٹھنڈی ہوا وہ ہوا ہوگی کہ اس ٹھنڈی ہوا دنیا کے اندر جتنے بھی مومنین اور صالحین اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ سب
جن سے وہ ہوا گزرے گی وہ سب کے سب مر جائیں گے اور سب کے سب اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن پہاڑ کے کسی غار میں بھی بیٹھا ہوگا تو وہ ہوا اس تک بھی پہنچے گی، اور اس طرح سے وہ مومن بندہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ صرف کون باقی رہیں گے؟ اس دنیا کے اندر برے اور بدکار لوگ باقی رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو آئے گی یہ مومنین کے اوپر نہیں آئے گی، بلکہ یہ قیامت برے لوگوں کے اوپر اور سب سے بدکار جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت آئے گی۔ جب ایسا معاملہ ہو جائے گا 7 برس گزر کر کے اور مومنین ختم ہو جائیں گے، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور ایک قسم کا سینگ کی طرح ایک قسم کا آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر ہیں۔ جب اللہ حکم دے گا تو اس میں سور اس میں وہ پھونکیں گے، اور وہ آواز جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہوگی وہ اتنی تیز ہوگی اور اتنی شدید ہوگی کہ جو شخص بھی اس کو سنے گا، جو شخص بھی اس آواز کو سنے گا وہ خوف و دہشت سے کانپ اٹھے گا۔ جانور ہوں کہ حیوان ہو کہ چرند ہو کہ پرند ہو کہ انسان ہو کہ جنات ہو، سب کے دل زور سے دہل جائیں گے، بدن کانپنے لگیں گے، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، آنکھیں چڑھ جائیں گی، زمین پر زلزلہ آ جائے گا، زمین بھوچال سے تھر تھرانے لگے گی، اور سب کے سب جو لوگ بھی ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے۔ آؤ رب ذوالجلال نے قیامت کے نقشے بتلائے ہیں، قیامت کی ہولناکیاں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو کھول کھول کر کے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر بیان کیے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی ہولناکیاں، وہ قیامت کے مناظر کیا ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحاقہ آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ دن وہ ہوگا جب ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز دنیا کے اندر ایک آواز دی جائے گی، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ دن واقع ہو جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو حقیقت میں واقع ہونے والا دن، یعنی اس دن وہ قیامت آ جائے گی، جس دن وہ سور پھونکا جائے گا اس دن وہ قیامت آ جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور یہ زمین اور یہ آسمان اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ جس زمین پر آپ چل رہے ہیں ذرا تصور کریں، ایک بات ہے اس کو سننا، ایک اور بات ہے، اور اس کو اپنے تصور میں لانا اور لا کر کے اس کو سوچنا کہ اگر یہ زمین اٹھا لی جائے اور اس زمین پر بنے ہوئے یہ پہاڑ جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں کیا حشر ہوگا آپ خود تصور کریں۔ یہ زمین اٹھا لی جائے گی، پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے یہ زمین اور یہ پہاڑ کر دیے جائیں گے، ایک ہی چوٹ سے، ایک ہی دھکے سے سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، بکھر جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو یہ آسمان جو چھت کی طرح ہمارے سروں پر ہے اللہ فرماتا ہے اس دن یہ بیکار ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور اس آسمان کے کناروں پر فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی، پروردگار وہ عرش فرشتوں کے کندھوں پر، جو 8 فرشتے ہیں وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش کو کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخف منکم خافیہ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری ہر راز کی باتیں، تمہاری ہر چھپی ہوئی باتیں اللہ کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دی جائیں گی۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اور یہ قیامت کی حقیقت رب ذوالجلال نے ہمیں بتلائی ہے۔ ایک جگہ اور سورہ انفطار کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک آپ پڑھتے چلے جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا،
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. مطلب کیا ہے پھاڑ دیے جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ سارے پانی جتنے بھی دنیا کے ہیں سمندروں میں مل جائیں گے، اور پچھم سے ایک ہوا آئے گی جو ہوا ان سمندروں میں آگ لگا دے گی. پھر دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں سب آگ کے شعلے اس سے بلند ہوں گے، سارے سمندر پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبر کھود دیے جائیں گے، ادھیڑ دی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن وہ دن ہوگا جب ہر شخص جان لے گا کہ اس نے دنیا کے اندر آخرت کے لیے کیا پیش کیا ہے. وہ دن قیامت کا دن ہوگا. جب قیامت آئے گی تو یہ کیفیت ہوگی کہ یہ آسمان پھٹ جائیں گے، یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ سورج اور یہ چاند سب کچھ مسخ کر دیے جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی اور سب کچھ ہلاک و برباد ہو جائے گا. یہ ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے دنیا کے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور یاد رکھو قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی عظیم شے ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ہوگا کہ جب وہ دن آئے گا دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں تک کو بھول جائیں گی. کیا مثال دی ہے پاک پروردگار نے. لاکھ دکھ ہو، لاکھ مصیبت میں عورت پھنسی ہوئی ہو، لیکن اگر اس کا بھوکا پیاسا بچہ روتا اور بلکتا ہو، اپنی چھاتی سے وہ لگا کر کے اس کو دودھ پلاتی ہے، اسے بھوکا نہیں رکھتی ہے. اور جب وہ دودھ پلانے بیٹھتی ہے ہر قسم کے غم اور ہر قسم کی چیزوں کو وہ بھول کر کے صرف اپنے بچے کے اندر وہ منہمک ہو جاتی ہے. پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور ظاہر ہے یہ کیفیتیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں اس کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتی ہیں کہ وہ عالم جو دودھ پلانے کا ہوتا ہے وہ کس طرح کون سا عالم ہوتا ہے. پاک پروردگار فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پلانے والے بچوں تک کو، پیتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ دن وہ خوفناک دن ہوگا، وہ ہولناک قیامت کا دن ہوگا کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا، اگر حاملہ عورت اس کے کان میں وہ آواز پڑے گی تو وہ اپنے بچے باہر کر دے گی. اللہ اکبر. اس قدر شدید دن، اتنا خوفناک دن، اتنا بھیانک اور ہیبتناک دن وہ قیامت کا دن ہوگا. میرے عزیز اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے خوفناک دن سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، پاک پروردگار فرماتا ہے اس دن لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ انہوں نے کوئی چیز پی نہیں ہوگی، کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن وہ جو ان کے اوپر بدمستیاں رہیں گی، وہ ہر کوئی یعنی بدمست کسی چیز کا انہیں ہوش نہیں رہے گا، کسی چیز کا ان کو خیال نہیں رہے گا. پاک پروردگار فرماتا ہے وہ نشے جو ہوں گے وہ کسی شراب کے نشے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اس کو اپنی ذات کی بھی فکر نہیں ہوگی. سورہ حج آیت نمبر 1 سے لے کر کے 2 تک اسی جگہ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کا ایک اور نقشہ کھینچتا ہے اور فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ دن وہ ہوگا جب وہ چیخ نکلے گی، لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، لوگ بہرا ہو جائیں گے. بہرا کر دینے والا وہ دن، قیامت کا دن بہرا کر دینے والا دن ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ہوگا جب آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہوگا کہ وہ ماں جس کی گود میں ہم سر رکھ کر کے سوتے ہیں، وہ ماں جس کی چھاتیوں سے چمٹ کر ہم نے دودھ پیا ہے، اور جس ماں اور باپ کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں. اللہ فرماتا ہے یوم وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، آدمی اپنے ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا. اور وہ دن ہوگا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ بیوی جس کے بغیر ہم کو نیند اور چین نہیں، وہ بیٹے ہمیں جو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، جن کے دیکھے بغیر ہمیں سکون نہیں. اللہ فرماتا ہے وہ دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بیوی سے اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا. لوگوں وہ دن یاد کرو، وہ دن یاد کرو. لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ دن ہوگا جب ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی،
کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، نہ بیوی کو بچوں کا، نہ بچوں کو بیوی کا، نہ ماں کو باپ کا، نہ باپ کو ماں کا، نہ بیٹوں کو باپ والدین کا، نہ بھائی کا، کسی کا، نہ دوست کا، نہ قارب کا، کسی کو اس کو ہوش نہیں ہوگا، بلکہ سب لوگ اپنے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، لیکن اس دن کچھ ایسا بھی ہوگا جب یہ خوفناک اور یہ ہیبت ناک دن ہوگا تو اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، جو روشن ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، بالکل ہنسنے والے، حشاش اور بشاش وہ نظر آئیں گے، ایسے بھی چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، لیکن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے سیاہی پڑی ہوگی، ان کے چہروں پر ترحقها قطرہ، جن کے چہرے مسخ ہو گئے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کے بے ایمانیوں اور ان کے بدعقیدگیوں کی وجہ سے ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کافر اور فاسق و فاجر اور مجرم لوگ ہوں گے جن کے چہرے اس طرح بے نور ہوں گے۔ سورہ عبس آیت نمبر 33۔ اللہ وحدہ لا شریک کی یہ آیتیں قیامت کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات بتلا رہا ہے کہ اے دنیا کے غافل انسانوں، اس دن کو نہ بھولو جس دن یہ دن قائم ہوگا، اور یقین کرو کہ ایک دن وہ دن آنے والا ہے۔ یہ پہلی چیخ ہوگی، اور بھی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے عجیب و غریب نقشے کھینچے ہیں، عجیب و غریب اللہ تبارک تعالیٰ نے مناظر بیان کیے ہیں۔ میں اگر انہی کو بیان کروں تو بہت ساری باتیں رہ جائیں گی۔ یہ پہلا سور ہوگا، جب پھونکا جائے گا تو یہ کنڈیشن ہوگی، یہ حالت ہوگی، اور دنیا اس طرح سے نیست و نابود ہوگی۔ پھر جب دنیا ختم ہو جائے گی پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور وہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ مرے ہوئے ہوں گے اور جتنی بھی چیزیں ہوں گی سب زندہ ہوں گی، سب اٹھیں گے ایک کے بعد دیگرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ وہ دن ہوگا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس دن لوگ اپنے اپنے قبروں سے، اپنی زمینوں سے اٹھ کر کے بھاگیں گے، کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ اس دن سورہ یاسین آیت نمبر 51 اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس دن آسمان اللہ تبارک تعالیٰ سمیٹ دے گا، زمین دوسری بچھا دی جائے گی۔ یہ جو زمین ختم ہو گئی تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکے تھے اور یہ مٹیوں کی زمین اٹھا لی گئی تھی، اب اللہ تبارک تعالیٰ دوسری زمین بچھا دے گا جو بے نشان زمین ہوگی، اور جس کا رنگ جو ہوگا وہ سفید اور سرخی مائل وہ زمین ہوگی، اور وہ دوسری زمین بچھا کر کے اس کے اوپر قیامت آئے گی، اور کہیں بھی اس کے، اور بالکل چکنی، جس طرح روٹی چکنی ہوتی ہے، آٹے کی روٹی بناتے ہیں بالکل اس کے اندر بالکل کہیں نشان نہیں ہوتے، اسی طرح سے یہ زمین ہو جائے گی۔ اور قیام اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اللہ کے دربار میں دوڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ بالکل مادرزاد ننگے ہوں گے، پیروں کے اندر ان کے جوتے نہیں ہوں گے، بلکہ بالکل مادرزاد ننگے ہوں گے، اور ننگے بدن، ننگے پیر، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے لوگ ہوں گے وہ، اور اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ اگر ایسی حالت ہوگی تو کیا عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اور عورت مرد جب اس طرح ننگے اور دھڑنگے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد یا عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیا اور شرم نہیں کریں گی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ وہ دن تو وہ دن ہوگا اور اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک دن ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ کہاں تم پڑی ہوئی ہو؟ ایک دوسرے کی طرف
دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، بلکہ ہر شخص اپنی نفسی نفسی کے عالم میں سور کی آواز سن کر رب ذوالجلال کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر رب کے حکم کے اوپر نہ دوڑتا ہو، اللہ کے فرمان کو سنتے ہوئے بھی وہ اللہ کے ندا اور اس کی آواز پر نہ دوڑتا ہو، لیکن اس دن چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، سب کو رب ذوالجلال کی طرف دوڑ کر کے جانا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، قیامت اس امت کے برے لوگوں کے اوپر قائم کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت اس کائنات میں نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ، میری امت کی کچھ جماعتیں مشرکوں سے جا کر کے مل نہ جائیں، یعنی وتعبد الاوثان، اور وہ بتوں کی پرستش اور پوجا نہ کرنے لگیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقت اس طرح کی ایک نشانی یہ بھی بتلائی ہے کہ ہماری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مشرکین سے مل جائیں گے اور جا کر کے وہ جو ہے بتوں کی پرستش اور بتوں کی پوجا کریں گے، اس وقت قیامت آئے گی۔ بہرحال یہ نشانی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہر ہی ہو چکی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر گلی گلی میں محلے محلے میں بت پوجے جا رہے ہیں، چاہے وہ مندر، وہ اگر کافر مندروں کی پرستش کر رہا ہے اور وہاں بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو یہاں مردوں کی پوجا اور پرستش کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرحوم امت اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگی جس طرح مشرکین کر رہے ہیں۔ غرض کہنے، اور اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کفار ہوں گے، جو اللہ مشرکین ہوں گے، ان کا حشر کیسے ہوگا، وہ کیسے اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور جو متکبرین ہوں گے وہ کیسے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حقیقتیں قیامت کی کھول کھول کر کے بیان فرمائی ہیں۔ فرماتا اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی میرے ذکر سے، میری یاد سے غفلت برتی، اور جس نے بھی میری یاد اور میرے ذکر سے، میرے احکامات، میری تعلیمات سے منہ کو موڑا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کے عرصے حیات کو تنگ کر دیں گے، ہم دنیا میں اسے خوش نہیں رکھیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو ہم قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بات بتلا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جن کو دنیا میں آنکھیں دی گئی تھیں لیکن ان کی بصارت چھین لی جائے گی، آنکھوں کی بینائی چھین لی جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہ کفار بھی ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کی بینائی کو چھین لیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے پاک پروردگار دنیا کے اندر تو ہماری دونوں آنکھیں دیں، ہم دنیا کے اندر اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن آج جب میرا حشر ہو رہا ہے تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ پاک پروردگار ارشاد فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح سے جب ہم دنیا کے اندر، میں نے تجھے یہاں پر اندھا اس لیے بنایا ہے کہ جب دنیا میں اللہ کا کوئی بندہ تجھے میری بات بتلانے کے لیے آیا تھا، میری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا تھا، میری تعلیمات تجھے بتلاتا تھا کہ توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے، نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، حج یہ ہے، زکوٰۃ یہ ہے، اخلاق یہ ہے، حرام یہ ہے، حلال یہ ہے، تو تم نے منہ موڑ کر کے بھاگے تھے اور تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، آنکھوں کو تم نے بند کر لیا تھا، تم کو ہم نے آنکھیں دی تھی، ان تمام سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا تھا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا اسی لیے، اور رسولوں کے نائبین تھے جو تجھے حق کی دعوت دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تو اپنے آنکھوں پہ پٹی لگا کر کے ان کی برائیاں کرتا تھا، ان کی غیبتیں کرتا تھا، اور اسی طرح سے ان کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو، اللہ رسول کی باتوں کو تو اپنے پیٹھ پیچھے پھیر دیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک اتتک آیاتنا
آیاتنا ہماری آیتیں تیرے اوپر پڑھ پڑھ کے سنائی گئیں فنسیتہا وہاں تو نے اس کو بھلا دیا تھا آج میں نے تجھے یہاں بھلا دیا ہے تو وہاں اندھا بنا تھا آج تجھ کو میں نے حقیقی طور پر اندھا بنایا ہے تو اے دنیا کی رنگینیوں میں پھنسنے والے نوجوانوں اے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی ایک ایک آیتوں اور اللہ کی نشانیوں کو اپناؤ اور ان کے اوپر عمل کرو اور اللہ کے تعلیمات اور احکام کے اوپر عمل کرو رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ زندگی جو تمہیں ملی ہے یہ بھیک کے طور پر ملی ہے ایک دن اللہ کے سامنے تمہیں اپنے مالک کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا اور تمہارا ریکارڈ جو اللہ رب العزت کے اس دنیا کے اندر نوٹ ہو رہا ہے یہ تمام سب ریکارڈ پیش کیا جائے گا ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ہم ان کافروں کو جو اٹھائیں گے قیامت کے دن تو کس طرح سے اٹھائیں گے اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں کے بل ہم ان کو اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے عُمْيًا یہ اندھے ہوں گے یہ گونگے ہوں گے یہ بہرے ہوں گے مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کلما خبت زدناہم سعیرا اور ان کے جسم کی چربیوں سے جب وہ آگ ٹھنڈی ہوگی ہم اسے اور اس کو بھڑکائیں گے ہم اس کے شعلے اور بھڑکائیں گے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ جب یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور بتلایا کہ اس دن کافر اپنے چہروں کے بل قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے یعنی چہروں کے بل وہ چلیں گے تو ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے چہروں کے بل کیسے چلیں گے اللہ نے تو انہیں دو پیر نصیب دیے ہوئے ہیں وہ تو پیروں سے چلتے ہیں تو اپنے سروں کے بل اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الیسا هو الذی امشاہ علی رجلہ فی الدنیا قادرا علی یمشی علی وجہہ یوم القیامہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس اللہ نے اسے دو پیر نصیب کیے ہیں دنیا کے اندر چلنے کے لیے اور وہ دو پیروں سے دنیا میں اس کو چلاتا ہے وہی اللہ قیامت کے دن سے چہروں کے بل چلائے گا اللہ اکبر چہروں کے بل چلائے گا اور یقیناً اللہ وحدہ لا شریک جو دو پیر دے کر کے ہمیں چلانے پر قادر ہے وہی اللہ ہمیں سروں کے بل چلانے پر ضرور قادر ہے چنانچہ حضرت قتادہ کہتے ہیں بلا وعزت ربنا کیوں نہیں ہمارے رب کے عزت و جلال کی قسم ہے بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا اس دن کا کچھ حال بتلائیے اس دن کا حال کیا ہوگا پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ سورج جو آج تمہارے سروں کے اوپر ہزاروں میل کے اوپر قائم ہے جس کی شدت اور گرمی سے میرے عزیز ہم پریشان ہوتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہی سورج کل 1 میل کے مسافت پر 1 میل کی دوری پر تمہارے سروں کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا اس دن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگ اس طرح پیاسے ہوں گے اللہ اکبر دماغ کھولتا ہوگا زمین تانبے کی اس طرح تپ رہی ہوگی کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْقِ پوچھا گیا اللہ کے حبیب جب اس قدر سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سوا میل پر ہوگا اور اس طرح سے جو ہے زمین تانبے کی ہوگی اور گرمی کا یہ عالم ہوگا تو پسینوں کا کیا حشر ہوگا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پسینے لوگوں کے جسموں سے اس طرح سے نکلیں گے کہ جس طرح ان کا عمل ہوگا جس طرح انہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کیے ہوں گے اسی حساب سے وہ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا کوئی اپنی کمر تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا کوئی اپنے حلقوم تک گردن تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا کسی کے منہ پر پسینے کا لگام لگا ہوا ہوگا اور اس طرح لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے چیخ رہے ہوں گے بلبلا رہے ہوں گے رب ذوالجلال سے معافی مانگ رہے ہوں گے لیکن وہ دن معافی کا دن نہیں ہے وہ دن عمل کا دن نہیں ہے وہ دن رب ذوالجلال کی شان اور عظمت کا دن ہے اللہ کے رسول یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى وہ دن وہ ہوگا جب
جہنم کو لایا جائے گا. جب جہنم لوگوں کے سامنے لا کر کے کھڑی کر دی جائے گی, اس دن انسان چیخے گا اور چلائے گا اور سوچے گا کہ ہائے ہائے میں نصیحت حاصل کروں. اس دن اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کی تعلیمات کو یاد کرے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, لیکن وہ دن یاد کا دن نہیں ہوگا, اس دن ذکر اور اذکار کا دن نہیں ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, جب وہ جہنم کی چگاڑ کو دیکھے گا اور جہنم کی بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھے گا, اس دن وہ کہے گا ہائے میری بد نصیبی, کاش میں نے دنیا میں کچھ کمایا ہوتا, کاش میں نے آج کے دن کے لیے کوئی چیز میں نے پیش کی ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام, جب جہنم کو لوگوں کے سامنے قیامت کے دن لایا جائے گا تو اس کے منہ میں 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. مسلمانوں, اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگو, اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو نہ دیکھتے ہوئے پاک پروردگار ہم کو اس جہنم سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یومئذ لہا 70,000 زمام, اس دن اس کے منہ میں 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے. مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها, ہر لگام کو ایک لگام اتنی موٹی ہوگی, اتنی موٹی لگام اور اتنی بڑی ہوگی کہ ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں, اس دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں اور یہ چند دن کی زندگی کے لیے حرام کو حرام نہ سمجھنے والوں اور بدکاریوں کو بدی کو بدی نہ سمجھنے والوں, گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والوں اور بدعمالیوں کو بدعمالی نہ سمجھنے والوں, اللہ سے ڈرو. اب کون سا دن آئے گا جب تمہیں ہوش آئے گا, کون سا دن آئے گا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے. کیا تمہیں یہ یقین ہے, ذرا ہمیں بتلاؤ, کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ تم کل زندہ رہ سکتے ہو یا یہاں بیٹھے ہو اور یہاں سے بیٹھنے کے بعد اٹھ کر کے سڑک پہ جاؤ گے تو تم زندہ رہ سکتے ہو؟ یقیناً اگر تمہیں یقین ہے تو تم برائی کرو, اگر تمہیں یقین ہے کہ تم 10 برس زندہ رہ سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, تم برائی کرو. تم سوچتے ہو توبہ کر لیں گے. میرے عزیزو, ہمیں تو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ ہم جو لقمہ اپنے منہ میں اٹھا رہے ہیں, پتا نہیں یہ لقمہ ہمارے منہ میں جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا. اس لیے میرے عزیزو, بھوکے رہ جاؤ, ننگے رہ جاؤ, لیکن کبھی حرام کا لقمہ اپنے جسم کے اندر, اپنے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کرو. اللہ سے ڈرو. اس دن جس دن جہنم لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا, جہنم کو 70,000 لگام ہوں گے اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انکم ایھا الناس, اے لوگو, انکم محشورون الی ربکم حفاتا عراتا غرلا, اے لوگو تم اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے ننگے دھڑنگے, ننگے پیر, بغیر ختنہ کیے ہوئے. الا وان اول الخلق یکسا ابراہیم علیہ السلام, اور سنو قیامت کے دن جب سب لوگ ننگے دھڑنگے اٹھیں گے, ان میں سب سے پہلے جس ذات کو اللہ کپڑا نصیب فرمائے گا, اللہ اکبر, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. امام الانبیاء ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے جن کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا. الا وانه سيجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس وقت میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا اور میرے پاس سے کچھ لوگ میری امت کے لائے جائیں گے اور پھر ان کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا. اللہ ہم کو محفوظ رکھے ان جماعتوں میں سے, آمین یا رب العالمین. ان کا رخ بجائے حوض کوثر کے جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا. فاقول یا رب اصحابی, تو میں کہوں گا اے پاک پروردگار یہ میری امت کے لوگ ہیں. اللہ اکبر. کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانو گے,
اپنی امت کو، جبکہ اس میں عیسیٰ کی امت بھی، موسیٰ کی بھی امت، اس میں یعقوب کی بھی امت، اس کے اندر یوسف کی بھی امت، اس میں حضرت ابراہیم اور دیگر تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، اے اللہ کے نبی آپ کیسے اپنی امت کو پہچانو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے کہ کالے گھوڑے کے کالے بالوں کے بیچ میں کوئی سفید بال دکھائی دیتا ہے، اے میری امت کے لوگوں تم اسی طرح نظر آؤ گے اس امت کے بیچ میں۔ کیسے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو تم وضو بناتے ہو تو ان وضو کے آثار سے جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے یہ پورے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، میں اسی سے پہچان لوں گا، اسی چمک سے۔ اور اے بے نمازیو، اے بد نصیبو، اللہ سے ڈرو جو تم نماز تو وضو بنانا تو درکنار، تم کو تو طہارت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ایک مسلمان ہرگز اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وضو کے نشانات قیامت کے دن چمکیں گے غرم محجلین، ایسے میں اپنی امت کو پہچانوں گا جیسے کہ کالے گھوڑوں کے بیچ میں کوئی پیر اور پیشانیوں پہ تھوڑے تھوڑے جو سفید کے نشان ہوتے ہیں اس طرح سے آتا ہے اور گھوڑا نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ میرے عزیز، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے ایسے لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھوں گا، نماز پڑھے ہوں گے انہوں نے، نماز پڑھی ہوں گی انہوں نے، روزے رکھے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا انہوں نے، لیکن فرشتے انہیں حوض کوثر کے بجائے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا ربی اصحابی اصحابی، اے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے ماننے والے میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے پاس ڈال دے۔ فیقول، تو آواز آئے گی، وہ فرشتے اللہ کے حبیب سے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو علم نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ جب آپ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہوئے تو انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں، کیا کیا گھوٹالے کیے تھے، اور دین کے نام پر کن کن چیزوں کو ایجاد کر کے امت کے اندر انہوں نے پھیلایا تھا۔ یہ آپ کی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو میں کہوں گا فاقول لهم سحقا سحقا لمن غیر بعدی، تو میں ان فرشتوں سے کہوں گا ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ، ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ، ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا ہے، انہوں نے دین کا نام لے کر کے تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ اے بدعتوں کے گڑھنے والے مولویوں، اے بدعتوں کے گڑھنے والے سجادہ نشینوں، اے شرک و بدعت کے اندر لوگوں کو دعوت دینے والے علماء حضرات، یہ بیچارے عوام ہیں، ان عوام کو اپنے پیچھے گمراہ نہ کرو، ان عوام کو اللہ کے نبی کے حوض سے دور نہ کرو۔ اپنی جماعتوں کی کثرت لوگوں کے اندر ثابت کرنے کے لیے، اپنی جماعتوں کی بڑھوتری کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے دنیا اس بھولے بھالی نبی کی امت کو وہی بات بتلاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اور لوگوں تم بھی اتنے بھولے نہ بنو، اتنے بدھو نہ بنو۔ تمام دنیا کے عالم ہمارے عالم ہیں، یہ ایک ذہن اور ایک فکر میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، دنیا کے تمام لوگ ہمارے عالم ہیں، جو بھی عالم اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ہمارا عالم ہے، لیکن ہمارا اس سے صرف ایک مطالبہ ہے، اور مطالبہ وہ ہے کہ اے علماء کرام تم ہمیں وہ راہ بتلاؤ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والی ہو۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے اور پیروں اور نہ جانے کن کن بنائے ہوئے لوگوں کی راہیں وہ نہ بتلاؤ، ہمیں ان کی طریقت اور ان کے راستے نہ بتلاؤ، ہمیں وہ راستے بتلاؤ جو مدینے والے نے بتلائی ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ اور اے دنیا کے مسلمانوں، تمہارا وہی خواہ مولوی ہے، تمہارا وہی عالم ہے جو تمہیں مدینے کے راستہ بتلاتا ہے اور کسی بستی یا کسی ملک کا راستہ نہیں بتلاتا ہے، وہی تمہارا مولوی ہے اور وہی تمہارا اس امت کا حقیقی مولوی ہے۔ ورنہ آج ہم بہت عجیب و غریب مسائل سے دو چار ہیں، ہم خود بھی بٹے ہیں، ہم نے مولویوں کو بھی بانٹا ہے، وہ ہمارا مولوی ہے، وہ ہماری پارٹی کا مولوی ہے، وہ ہماری جماعت کا مولوی ہے، وہ فلانے فرقے کا مولوی، وہ ہمارا مولوی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس پارٹی کا آدمی تھا، تو کس جماعت میں مار جاتا تھا، تو کتنے چلے اور کتنے ذکر کرتا تھا، تو نہ جانے کیا کیا کرتا تھا، تو کون سے حضرت کے ہاتھوں پہ بیعت کیا ہوا تھا، تو کتنے حقوق کے نعرے لگاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں پوچھے گا، بلکہ قیامت کے دن تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، یہ بتلاؤ تم نے ان کی کس حد تک اطاعت اور پیروی کی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور میں وہی کہتا ہوں، دین اتنا مانو جتنا ابو بکر مان کے گئے ہیں، دین اتنا مانو جتنا عمر نے بتلایا ہے، دین اتنا مانو جتنا عثمان اور علی نے بتلایا ہے، جتنا طلحہ اور زبیر نے بتلایا ہے، جتنا عائشہ، فاطمہ اور سمیہ اور جتنا خدیجہ اور جتنا حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں بتلایا ہے اور عمل کیا ہے، اتنا دین مانو، اس میں نہ کم کرو نہ اس میں زیادہ کرو۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر تم نے اتنا دین مانا تو تمہارا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، متقین کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کے اندر زیادتی کی، تم نے اس کے اندر زیادتی کی اپنی طرف سے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے تو اچھی چیز، یہ اس میں برائی کیا ہے؟ بھائی میرا برائی نہیں ہے، لیکن اس کی برائی کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ اچھی ہوتی تو ہمارے نبی اسے ضرور بتلاتے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی بات جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو نہیں چھوڑی ہے، مگر یہ کہ وہ اپنی امت کو انہوں نے بتلا دیا ہے۔ اور ہر وہ بری بات جو اللہ سے دور کرنے والی تھی ہمارے نبی وہ بتلا کے گئے ہیں۔ اب یہ دین مکمل ہے، اب اس دین میں کسی کو بھی بیشی یا کمی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے نہ کھولو، تم فرقے میں نہ بٹو، تم ٹولی میں نہ بٹو، ہر مولوی کی بات سنو جس کی بات قرآن و سنت سے لگتی ہے، اور قرآن و سنت والی بات ہے وہ تمہارا مولوی، اور جو بدعتیں بتائے، جو شرک کے راستے بتائے، جو قصے اور افسانے اور کہانیوں کے ذریعے امت کو بدعقیدگی کی تعلیم دے، چاہے وہ اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھا ہو، چاہے وہ آسمان پہ مسلح بچھا کر کے چلتا ہو، چاہے اتنی موٹے موٹے تسبیحات، چاہے پانچوں وقت کے گھٹے، ایسے یہ شیطان ہیں یا اس امت کے دجال ہیں یا اس امت کے مکار ہیں۔ وہ مسلمان، وہ اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں مگر وہ شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے ڈرو اور اللہ سے ڈرو، دین اتنا مانو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلایا ہے، تب تمہیں حوض کوثر پہ پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام نصیب ہوگا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں بڑا کم لگ رہا ہے، یہ عمل بڑا تھوڑا لگ رہا ہے، اور ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ کو زیادہ عمل نہیں مطلوب ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ کہہ دے کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، یا اکثر عملا، تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، لیکن اللہ نے زیادہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا احسن عملا، تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ بہترین عمل، اور بہترین عمل وہی ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور بتلایا ہے۔ ان سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی کر کے دکھا سکتا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ رکھو، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا مفہوم اور مطلب ہے۔ اور اب بیوقوف نہ بنو، اب ان دجالوں مکاروں کے چکروں میں نہ آؤ، اور ذرا دماغ کھولو، دنیا بہت آگے جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، وقت کم ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، تھوڑا سا عمل کرو، لیکن ٹھونک لو، باقاعدہ تحقیق کر لو کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بتلایا ہے یا نہیں بتلایا۔ یہ نہ سوچو ارے یہ تو بہت بڑے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بھی جبریل امین سے مسافہ کر کے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ نہ، شیطان مختلف بھیس میں آتا ہے، اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے تمہارے ایمان کو، تمہارے عقیدے کو برباد کرے، اور اگر ایمان اور عقیدے کو برباد نہیں کر سکا تو کم از کم تمہارے اعمال میں کسی طرح سے کمی کر سکے، ثواب میں کمی کر سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ایک دفعہ سو گئے، انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، صبح ہوئی بہت روئے، شیطان نے آگے خوب تھپکیاں دے کے سلا دیا، بچارے سو گئے، ہوتا ہے انسان کو نیند آ گئی۔ صبح اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، بہت روئے۔ دوسرے دن سوئے یہ تھے کہ فجر کے وقت ایک آواز انہوں نے سنی اور ایسا لگا جیسے ان کو کوئی جھوڑ رہا ہے، جگا رہا ہے۔ معاویہ اٹھو، فجر کی نماز پڑھ لو، اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو۔ آنکھ کھلی، کہنے لگے کون ہو بھائی، کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ کہنے لگے تو شیطان ہے، تیرا کام تو سلانا ہے، تو جگانے کیوں آیا؟
کہا اصل میں کل سلا دیا تھا تو کل آپ نے بہت رویا اور اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ثواب دیا کہ جتنا آپ پڑھتے تو نہیں ملتا. آج اس لیے جگانے آیا ہوں کہ کہیں آج بھی نہ رو تو آپ زیادہ ثواب لے لو. اس لیے جگا رہا ہوں کہ اٹھو چلو نماز پڑھو. سوچیں آپ اس طرح سے شیطان کوشش کرتا ہے کہ کس طرح تمہارے اجر و ثواب کو کسی بھی طرح سے کم کرے. اگر تم موحد ہو, نبی کے متبع اور پیروکار ہو, ماشاءاللہ سب کچھ ہے, تو کوئی نہ کوئی بدعمالی لگا دے گا, یہ کرو اس طرح اجر میں کم ہوگا, اس طرح جھوٹ بولو, غیبت کرو, بد اخلاقی کرو, چغلیاں کرو, حرام کھاؤ, بدکاریاں کرو, جناکاریاں کرو, عیاشیاں کرو, اس طرح اس میں لگا دے گا. ٹھیک ہے تم مشرک نہیں ہو, ٹھیک ہے تم بدعتی نہیں ہو, ٹھیک ہے متبع سنت ہو, موحد ہو الحمدللہ, لیکن دوسری برائیوں میں پھر تم کو لگا دے گا. اور جو بدعتی ہیں, جو مشرک ہیں, ان سے تو کہتا ہے بڑے بڑے تقوی کی بات کر, ابے حلال ہی کھا, حرام لوگوں کو خود بھی بتلا, تو بھی حرام کے قریب مت جا. کیوں؟ نمازیں پڑھ لمبی لمبی, یہ رکعتیں مار, دن بھر تہجد تسبیحات میں لے لے کے چل. کیوں؟ اس کو پتا